عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خیبر کہ جا کر کے یہودیوں سے خراج کا مال وصول کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جب وہاں گئے تو یہودیوں نے انہیں کچھ رشوت کے طور پہ پیش کیا تاکہ مال کم لے جائے یا اچھا والا حصہ چھوڑ جائے یا جو بھی ان کا مقصد رہا ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما یمنعنی حبی لرسول اللہ وبغضی منکم علی الا اعدل فیکم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت اور تم سے میری بغض و عناد اور دشمنی ہمیں تمہارے درمیان انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، حدیث بہت لمبی ہے، حدیث کے ٹکڑے میں پڑھتا جاؤں گا اور اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا۔ حدیث کے اس ٹکڑے کا حصہ یہ ہے ثلاث کفارات، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں، وثلاث درجات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، وثلاث منجیات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، وثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ فاما کفارات، تو جہاں تک کہ ان تین چیزوں کی بات ہے جو گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں، فاسباغ الوضوء فی الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الاقدام الى الجماعات، یعنی وہ تین چیزیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گزشتہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز اسباغ الوضوء فی الصبرات، یعنی سخت سردی کے موسم میں اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، مکارہ کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو انسان جس کو ناپسند کرے، یعنی سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ اس لیے جنت اور جہنم کے لیے جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا۔ تو اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی کے موسم میں یا مکارہ نہ چاہتے ہوئے پریشانیوں کے عالم میں، ٹھنڈی کے عالم میں اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ اسباغ الوضوء سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نارمل وضو اگر کیا جائے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ یا سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہاں مطلوب ہے کہ وضو کے اندر اسباغ کرنا۔ اس لیے احادیث میں بھی یہ معلوم ہے کہ قیامت کے دن وضو کرنے والے چہرے اور ہاتھ چمکیں گے۔ تو بہرحال کفارات بننے والی چیزوں میں سے پہلی چیز اچھی طریقے سے وضو کرنا سردی کے موسم میں، اور دوسری چیز وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد، ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جس کو اس چیز کی عادت سی لگ گئی ہو عبادت کی نیت سے، تو پھر اس کو بہت مزہ آتا ہے بیٹھنے میں۔ عصر سے مغرب تک جن لوگوں کو عادت سی بن گئی ہو بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، تو پھر اگر وہ کسی وجہ سے مصروف ہو جائیں یا مسجد سے نکل جائیں تو عجب انقباض رہتا ہے دلوں میں۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ اہتمام رہتا ہے اب بھی، اور اسلاف میں تو بہت زیادہ تھا، خاص طور سے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک مسلسل وہ نماز کے بعد مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے، تسبیحات اور خصوصاً درود پاک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز کہنے میں تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو یہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی کفارہ بنا کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ نقل الاقدام الی الجماعات، یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، مطلب یہی ہے کہ نماز کے لیے، جماعت کو حاصل کرنے کے لیے، جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھانا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں دوسری حدیث بھی یاد آئی، وہ حدیث یہ ہے، ما منکم من رجل یخرج من بیتہ متطہرا، کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص تم میں سے اپنے گھر سے پاک ہو کر کے نکلے، وضو کر کے نکلے، فیصلی مع المسلمین الصلاۃ، پھر آ کر کے وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرے، ثم یجلس فی المجلس ینتظر الصلاۃ الاخری، پھر وہ اسی جگہ پہ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اس کے بعد حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، ان الملائکۃ تقول، اس شخص کے لیے ملائکہ کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، ملائکہ کہتے ہیں اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما۔ تو جس شخص کی یہ عادت ہو اس کے لیے اگر ملائکہ دعا کریں تو یہ بہت خوشخبری کی بات ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر میں بتا دوں، حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا ہو، پھر آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہے دوسری نماز کے انتظار میں، جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی رحمت کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں تسبیحات میں بیٹھا رہے، یہاں تک کہ کوئی تکلیف دہ بات اس سے صدور صادر نہ ہو یا وضو نہ ٹوٹا ہو، تو اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں جو کفارات بنتی ہیں، اس میں سے ایک اسباغ الوضو، دوسری چیز نماز کے بعد دوسری نماز کے اہتمام میں، انتظار میں بیٹھے رہنا، اور تیسری چیز مسجد کی طرف زیادہ قدموں کا اٹھانا۔ دوسری احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اندھیرے میں رات کے وقت مسجد جانے کا عادی ہو تو اس کے ایمان کی گواہی ہو۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹیپ پہ، وہ یہ ہے کہ وامت درجات، وامت درجات یعنی وہ چیزیں جو درجات کو بڑھانے والی ہیں، وہ کون کون سی چیز ہے؟ فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة باللیل والناس نیام، وہ یہ ہے کہ کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور اس وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں بھی۔ قرآن میں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ مساکین ہم تو تم کو اس لیے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ اللہ اس کا اجر دے، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے۔ ایک حدیث میں ہے احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کھانا وہ ہے جس میں زیادہ لوگ شریک ہوں۔ تو کھانا کھلانے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ اسلام قبول کیے۔ ان کا یہ بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو پہلی بات میں نے سنی اس میں سے ایک یہ ہے، یہ طعام الطعام، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے فک العانی الاسیر، یعنی اچھے بندوں کی صفات میں سے بیان کیے گئے۔ فک العانی الاسیر یعنی الاسیر یعنی جو قیدی ہیں ان کو چھڑانا، آزاد کرانا۔ وَأَطْعِمُ الْجَائِعِ، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ وعود المریض، اور مریض کی عیادت کرو، بخاری شریف کی روایت۔ اور بھی دوسری چیزوں سے، دوسری روایتوں سے، بہت ساری احادیث سے یہ معلوم ہے کہ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے اور ان سے پوچھنے والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں، سقر کہتے ہیں جہنم کو، تم جہنم میں کس طریقے سے آ گئے؟
کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کر کے آ گئی؟ یا تو جہنمی پوچھیں گے یا فرشتے پوچھیں گے. تو اس کا جواب جو دیں گے وہ جواب دیکھیے، قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے. اور دوسرا ریزن جو بتائیں گے وہ یہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. گویا ہمارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا دوسری جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہے زندگی گزارنے کی، اس میں ان کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے. مساکین میں بھی کئی قسمیں ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو محرومین ہیں، کچھ کی آمدنی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اپنے گھر کی وہ دیکھ ریکھ کر سکے، اپنے بال بچوں کو پال سکے، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. ان کا بھی حق ہماری دولت میں ہے، اور جو مانگتے ہیں ان کا بھی حق ہماری دولت میں ہے. تو درجات کو بڑھانے والی چیز سب سے پہلی چیز ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کی تعلق سے اور بہت ساری روایتیں ہیں، ایک دو روایت تو میں نے پیش کر دیا. دوسری چیز ہے افشاء السلام، یعنی سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنا، اس تعلق سے بھی کئی روایتیں ہیں. سلام کو عام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں سلام کر کے جائیں گے تو گھر میں رحمتوں کا نزول ہے اپنے گھر میں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ خود بھی گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں سلام کرنے کی. اور آخرت میں تو جو ثواب ملنا ہے سو ملنا ہی ہے. دنیا میں بھی اگر ہم غور کریں، اگر گھر میں کچھ نا اتفاقی ناچاقی ہو گئی ہو، ہم جب بھی جا رہے ہوں سلام کر کے جا رہے ہوں تو خود بخود وہ نا اتفاقی ختم ہونے لگتی ہے. تو افشاء السلام جو ہے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تم کو کوئی ایسی چیز تم کو نہ بتا دوں میں جس کے کرنے کی وجہ سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبتیں نہ ہوں. ابھی ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں، گھر میں دیکھ لیں ابھی کیا صورتحال ہے، ایک دوسرے سے کتنی نا اتفاقیاں ہیں، ناچاقیاں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پہ اگر ہم عمل کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نا اتفاقی اور ناچاقی کو ختم کرنے کا ذریعہ بتایا ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب بتایا ہے اسے، اگر اس کو ہم اپنا لیتے ہیں تو دین اور دنیا دونوں سنور جائیں گے ہماری. تیسری چیز اس میں جو بتائی گئی ہے درجات کو بلند کرنے والی چیز میں وہ یہ ہے والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات میں اس وقت قیام کرنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو. یہ کام بھی بہت بڑا کام ہے، اور اس کے بارے میں بھی وہی بات میں کہوں گا جو اس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ کام مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. جن کو عادت نہیں ہے تہجد میں اٹھنے کی، قیام اللیل کی، اس کے لیے مشکل تو ہے، لیکن جن کو عادت سی لگ جاتی ہے تو پھر ان کو اس کے بغیر چین بھی نہیں ملتا. آپ میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کو نماز پڑھنے کی عادت ہوگی؟ عبادت کی نیت سے عادت ہو تو بہت اچھی بات ہے. ویسے نمازیوں کی کئی قسمیں بھی ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں کہ نماز پڑھنے کی اگر صرف عادت بھی ہو، ہم میں سے کسی کو جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اگر کسی وجہ سے کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے یا جماعت چھوٹ جائے تو اندر میں بہت پریشانی رہتی ہے. ایک ذمہ داری رہے گی، خاص طور سے عشاء کی نماز اگر کبھی چھوٹ جائے تو دیکھیے کتنی پریشانی رہتی ہے. اس لیے کہ ہم کو عادت سی بن گئی ہے نماز پڑھنے کی. تو جن لوگوں کو قیام اللیل کی عادت بن گئی ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اس وقت خود بخود بیدار ہو جائیں گے، اور جب تک کہ وہ ادا نہیں کر لیں گے 4 رکعت 2 رکعت 10 رکعت جو بھی پڑھتے ہوں تب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملے گا. تو یہ بھی خدا کی توفیق ہوتی ہے. خدا سے اس تعلق سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت صحیح حدیث ہے، علیکم بقیام اللیل. علیکم جب کوئی لفظ حدیث میں آئے یا عربی میں آئے تو اس کا مطلب ہے ضروری سمجھ لو.
حالانکہ یہ فرض نہیں کیا گیا جس طریقے سے 5 نمازیں فرض ہیں. علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر قیام اللیل فرض سمجھو، ضروری سمجھ لو اپنے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بقیام اللیل. اتنا کہنے کے بعد دیکھیے اور اسباب کیا بتا رہے ہیں، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ راتوں میں تہجد کے وقت اٹھ کر کے خدا کے سامنے 2 آنسو بہانا یہ تم سے پہلے جو صالحین اور نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کی یہ عادت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی عادت تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جو نبی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کہا کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ بیٹے ساری رات مت سویا کرو، اس لیے کہ ساری رات سونے سے قیامت کے دن نیکیوں کے کم ہونے کا خطرہ ہے. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ بمشکل 2 رکعت فجر میں شریک ہو لیتے ہیں، وہ بھی کبھی سنت پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ہم نمازی سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. اس لیے کہ سلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، قیام اللیل تم سے پہلے جو لوگ اچھے لوگ گزر چکے ہیں ان کی یہ عادت تھی. اس کا دوسری بات جو بتائی گئی اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ عادت جو ہے تہجد میں اٹھنے کی عادت جو ہے یہ تمہارے رب سے قریب کرنے والی چیز ہے. اور تیسری چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ مکفرات للسیئات، قیام اللیل جو ہے یہ سیئات کے لیے کفارہ بھی بنا کرتی ہیں. اگر کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہو تو اس کے لیے محو کرنے والی چیز ہے. اور چوتھی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ومنہات للآثام، اور اگر کوئی گناہ ہم سے ہونے والا ہو تو اس گناہ سے روکنے والی چیز ہے. ہم خود غور کر لیں نا، خود غور کر لیں اپنی زندگی میں، اگر ہم کچھ نیکی کرنے جا رہے ہوں یا کسی نیکی کے کرنے کے ہم عادی ہو گئے ہوں تو کوئی ایسا کام جو برا ہو اس کو کرتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. آپ دوسروں کو اگر دعوت دیں نماز کی اور خود نماز نہیں پڑھیں تو آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا. آپ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں تو ایسا بہت کم ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر کے کہیں پانی پینا شروع کر دیں روڈ کے کنارے میں یا کھانا کھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا دوسرے کر سکتے ہیں، آپ بھی یا ہم بھی کر سکتے ہیں اس صورت میں جب ہم دوسروں کو منع نہیں کریں. تو نیک کام کرنے سے خود کو بھی برائیوں میں ملوث ہونے سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو 3 چیزیں جو کفارات بنتی ہیں، 3 چیزیں جو درجات کو بڑھانے والی ہیں، اور اس کے بعد 3 چیزیں آتی ہیں فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، یہاں تک کہ وہ 3 چیزوں کی بات ہیں جو نجات دینے والی ہیں. وہ یہ ہے کہ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو انصاف کی بات کہیں. دوسری چیز وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اعتدال پسندی فقر کی حالت میں ہو یا مالداری کی حالت میں. اور تیسری چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے چاہے وہ ہم کھلے طور سے رہیں یا ڈھکے طور سے رہیں. تو پہلی چیز جو اس میں یہ کہی گئی کہ العدل فی الغضب والرضا، کہ غصے کی حالت میں رہیں یا خوشنودی کے عالم میں رہیں، انصاف کی بات کہنی چاہیے. قرآن کریم میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کے ساتھ ناانصافی پر آمادہ ہو جائے، ایسا نہ کرو. ابھی ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ تو ہر ایک واقف ہے ہم میں سے کہ صورتحال عدلیہ کا کیا ہے اور حکومت کا کیا ہے، کہ صرف دشمنی کی بنیاد پہ بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو دبائے جا رہے ہیں. لیکن ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے، بلکہ ساری دنیا کو، کہ اگر تمہاری دشمنی کسی سے ہے تو اس دشمنی کی بنیاد پہ اس کے حق کو مت دباؤ. یا اگر کسی سے دوستی بہت زیادہ ہے تو ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو اوائڈ نہیں کرو، نظر انداز نہیں کرو. ان کی برائیوں سے اگر کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خیبر کہ جا کر کے یہودیوں سے خراج کا مال وصول کر لو. حضرت عبداللہ بن رواحہ جب وہاں گئے تو یہودیوں نے انہیں کچھ رشوت کے طور پہ پیش کیا تاکہ مال کم لے جائے یا اچھا والا حصہ چھوڑ جائے، یا جو بھی ان کا مقصد رہا ہو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما یمنعنی حبی لرسول اللہ وبغضی منکم علی الا اعدل فیکم،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت اور تم سے میری بغض و عناد اور دشمنی ہمیں تمہارے درمیان انصاف کرنے سے روک نہیں سکتی. کتنا اچھا جملہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم انصاف ہی کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے جان سے زیادہ محبوب ہیں اور تم ہمارے نزدیک مبغوض ہو، اور ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو تمہارا سب مال لے لیں ابھی، یا تمہارے ساتھ ناانصافی کریں. لیکن ہمارے اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی کی بنیاد پہ ہم ناانصافی کریں. یہ جملہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا تو اس وقت ایک یہودی نے کہا کہ بہذا العدل قامت السماوات والارض، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے دنیا آسمان و زمین اب تک قائم ہے. ان کا یہ اعتراف. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم غصے کے عالم میں ہوں یا ناراضگی کے عالم میں ہوں، ہم انصاف کی بات کہیں. ہم اس چیز کو صرف عبداللہ بن رواحہ اور عدلیہ اور عدل و انصاف کی جو مقامات ہیں اسی پر محمول نہ کریں، بلکہ ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں. اگر ہم میں سے کوئی، ہمارے اولاد میں سے کوئی اولاد ایسا جو ہمارے ساتھ نا اتفاقی ہے، ان کی نہیں بن رہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس اولاد کو جو ہے آگ کر دیں، یا جو ہماری زیادہ خدمت کر رہا تو اس کو زیادہ عنایت کریں. اولاد کے ساتھ بھی برابر نظریہ رکھنا چاہیے. اور بھی دوسرے مواقع ایسے ہیں جہاں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. خیر آگے ہم چلتے ہیں. والقصد فی الفقر والغنا، کہ چاہے وہ مالداری کے عالم میں ہم ہوں یا خوشی کے عالم میں ہوں، غربت کے عالم میں ہوں، ہم کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. قرآن کریم میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ دیکھو جب اللہ نے دیا ہے تو ایسا نہ کرو کہ اتنا زیادہ خرچ نہ کرو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا زیادہ بخل تمہارے اندر آ جائے کہ ایک دم دونوں ہاتھوں کو گلے میں باندھ کر کے رکھو. ایسا نہیں کرو گے. اگر پہلی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، انہیں بخل کر رہے ہیں، تو بھی اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، اور اگر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی مبغوض ہے. دونوں سے بچنا چاہیے. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے جس کو احادیث میں بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن صاحب ترمذی نے یہ کہا کہ حضرت علی پر یہ موقوف ہے. وہ یہ ہے، اس حدیث سے یا حضرت علی کے اس قول سے یہ ثابت ہے کہ صرف زندگی گزارنے میں خرچ کرنے ہی میں اعتدال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے میں اعتدال ہونی چاہیے. کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو بھی اعتدال کے ساتھ، کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو بھی اعتدال کے ساتھ. میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو تمہارا عزیز ہو، دوست ہو، جس سے تمہاری بن رہی ہو، اس سے دوستی بھی ایک معیار اور حد کے مطابق ہونی چاہیے. ایسی نہ ہو کہ دوستی کے چکر میں آ کے تم ساری باتیں اس کو بتا دو. عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے اور جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے. وابغض بغيضك هونا ما، اور جو تمہارا دشمن ہو، جس سے تمہاری نا اتفاقی اور ناچاقی ہو یا کسی وجہ سے بن نہیں رہی ہو، تو اس سے دشمنی نبھانے میں بھی ذرا اعتدال ہونا چاہیے. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے. تو حضرت علی کی اس قول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اعتدال کی راہ ہے، صرف ہمیں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی نہیں، دنیا زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال کی راہ کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد جو تیسری چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف فی السر والعلانیہ، یعنی درجات کو بلند کر نجات دینے والی چیزوں میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ چاہے وہ ہم ڈھکے ہوئے ہو، ڈھکے چھپے ہوں یا اعلانیہ ہوں، خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اس میں ایک روایت میں بیان کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کیا. اس حدیث قدسی میں یہ ہے کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن، اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، خدا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک شخص کے بارے میں کہا گیا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ، وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں ہو اور خدا کو یاد کرے، اور خدا کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے،
وہ بھی خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اپنی خیر اور توفیق مانگنی چاہیے۔ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا دل سخت ہو، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہو، تو وہ مسکینوں کے ساتھ ان کا رویہ، وہ اپنا رویہ نرم کرے اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو احادیث کے مطابق دل میں نرمی آئے گی، اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے جب اکیلے میں انسان ہوگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اگر یہ کیفیت ہو رہی تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ عرش کی سائے میں ہمیں جگہ دے اگر تنہائی میں ہم خدا کو یاد کر کے روتے ہیں تو۔ اس کے بعد 3 چیزیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اس کو سرسری طور سے میں بیان کر دوں۔ فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اور جہاں تک کہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ 3 چیزیں یہ ہے: شُحٌّ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے شح مطاع، یعنی ایسا بخل جس بخل کے اندر لالچ اور حرص بھی ہو۔ انسان کے دل میں حرص لالچ ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے یہ، لیکن ایسی حرص نہ ہو کہ اس کے پیچھے انسان چل پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ کسی بھی بندے کے دل میں، جو مومن بندہ ہو اس کے دل میں کبھی بھی شح اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی بخل کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اور ایمان ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ اور احادیث سے یہ معلوم ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ جنت سے قریب ہوتا ہے۔ تو بخل سے بچنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، شح سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز وہ اس میں یہ ہے وَهَوًى مُتَّبَعٌ، اور ایسی خواہش نفس جس کے پیچھے انسان چل پڑے۔ خواہش نفس کے تعلق سے بھی احادیث میں بہت ساری روایتیں موجود ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں خواہش نفس پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت کرے گا، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ حدیث میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کا محاسبہ کرے، کہ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد اس کا محاسبہ کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے راستے پر لگا دے یا اپنے نفس کی پیروی کرے اور خدا پر امیدیں لگاوا۔ تمنا علی اللہ الامانی، تو اللہ تعالی ہمیں شح مطاع اور ایسی خواہشات سے بچائے جس کے پیچھے انسان چلنے لگتا ہے۔ اور تیسری چیز، لاسٹ بلکہ 12ویں نمبر کی چیز ہوگی تقریباً وہ یہ ہے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، ہلاکت میں ڈالنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے انسان کا عجب پسندی، کہ اس کے اندر یہ ہو کہ ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس کی روایتیں بہت ہے، آپ میں سے اکثر و بیشتر سورہ کہف پڑھتے ہوں گے۔ سورہ کہف میں جو 2 بندوں کا ذکر ہے، 2 ساتھیوں کا ذکر ہے، جس کے بارے میں ایک کے بارے میں کہا گیا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، کہ وہ شخص جس کے پاس باغ تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم تو تم سے پیسے میں ہی بڑھے ہوئے ہیں، عزت و آبرو میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور سب کا سب تہس نہس ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن نیکیوں کی طرف ان احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے ان نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔